اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کیسا انصاف لے کے آئے. اونچی بولیے سبحان اللہ. آئیے جناب اعلیٰ ذرا دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں جب ایک جناب اعلیٰ صحابی کے گھر میں 1 دن 2 دن 3 دن کا فاقہ آتا ہے، وہ ایک باغ میں آ کے جناب اعلیٰ کھجوریں اتارتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. نئے نئے مسلمان ہوئے اور کوئی پتہ نہیں تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. جناب کھجوریں اتاری ہیں، باغ کا مالک آ گیا، ادھر سے مارتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آیا. حضور اس کا ہاتھ کاٹیے، اس نے چوری کیا ہے. تو نبی رحمت نے پہلے اس چور کو سامنے بٹھایا، فرمایا تو نے چوری کیوں کی ہے؟ وہ رو کے کہتے ہیں حضور میرے بچے بھوکے ہیں، حضور میرے بچے بھوکے ہیں. میں مجبور ہو گیا، جب پتہ کرایا تو بچے واقعی بھوکے تھے. تو رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ارے یہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ یہ پیاسا تھا تو نے اس کو پلایا کیوں نہیں؟ تو نے جو اس کے اوپر تشدد کیا ہے اب تمہاری یہ سزا ہے. جو کھجوریں اس نے اتاری ہیں وہ بھی دے دو اس کو، اور جو تم نے اس کو مارا ہے صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں 1 اونٹ کھجوروں کا لاد کے اس کے بچوں کے لیے بھی روانہ فرما دو. یہ آپ کے اور میرے آقا کے فیصلے ہیں کہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے یہ انصاف کا طرز عمل ہے. اور جب کسی امیر خاندان کی لڑکی چوری کرتی ہے، جب بڑے خاندان کی عورت چوری میں ملوث ہو جاتی ہے، حضرت اسامہ بن زید سفارشی بن کے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اسے معاف کر دیجئے، ہم جرمانہ وہ بھرنے کو تیار ہیں. تو آپ کے اور میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ اے اسامہ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی، ان کے امیر جرم کرتے تھے تو معافیاں مل جاتی تھی، لیکن غریب جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دیتے تھے. خدا کی قسم یہ تو کسی اور خاندان کی ہے، اگر خاندان رسالت کی بھی کوئی عورت ہوتی ہے میرا فیصلہ وہی ہونا تھا جو میں نے کر دیا. علماء اور محدثین نے نام بھی لکھا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ہم ادب نام نہیں لیتے، ہم ادب سے نام نہیں لیتے، ورنہ رسول اللہ نے اس پاک ہستی کا نام بھی بتایا کہ اس عورت کی جگہ پہ اگر فلاں جناب اعلیٰ شخصیت ہوتی تو ہمارا فیصلہ پھر بھی وہی ہوتا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دین ہو گیا پہلے غریبوں کو عشر دیتا ہے، زکاة غنیمت میں سے ان کی جناب اعلیٰ کی حفاظت کرتا ہے، پھر بھی کوئی بندہ چوریوں سے باز رہا ہے، پھر بھی کوئی بندہ بدکاری سے باز رہا ہے، پھر اسلام حد رفع کرتا ہے، پھر اسلام اسے سزا دیتا ہے تاکہ معاشرہ بگاڑ سے بچا رہے. او مسلمانوں اسلام جانے بچاتا ہے، اس لیے اسلام تمہاری عزت کا رکھوالا ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب اسلام آ گیا تو پھر تو بڑی تیزی سے بندے مرنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا اسلام جناب اعلیٰ اتنا حدود سے نہیں جتنا اندر کے ماحول سے لوگوں کو برائی سے بچنے کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے. ورنہ میں نے جب سے جناب اعلیٰ 14 صدیاں گزر گئی ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ جناب اعلیٰ پوری حدود کے ساتھ کسی انسان کو سزا ملی ہو. پوری حدود کے ساتھ میرے سامنے 2 مثالیں ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں زنا کیا حد جناب اعلیٰ ثابت ہوئی کس کے اوپر؟ بندے کے اپنے بیانیے کے اوپر. ورنہ غور کیجئے انسانیت کی کتنی بقا چاہتا ہے اسلام. نکاح کے گواہ کتنے چاہیے؟ کتنے چاہیے؟ اور زنا کے کتنے گواہ چاہیے؟ نکاح بندہ چھپ کے کرتا ہے یا زنا چھپ کے کرتا ہے؟ کیسی بات ہے؟ جو بات سر عام کی جاتی ہے اس کے گواہ کم رکھے ہیں، جو جرم چھپ کے کیا جاتا ہے اس کے گواہ زیادہ رکھے ہیں. کہ اسلام تو آپ کی جان بچانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں کے ڈر سے نہیں اپنے مالک کے ڈر سے برائی سے بچ جاؤ. اور پھر جب رسول اللہ کی پاک ظاہری حیات میں ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا،
میں نے جناب اپنا دامن داغدار کر لیا، مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ یہ ہے وہ رویہ کہ خود بندہ اپنے جرم پہ نادم ہو کے آیا، حضور مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تیرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں اس کا منہ سونگھو، اس نے نشہ نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں حضور بالکل ٹھیک ہے۔ تیرے آقا فرماتے ہیں شاید تو پاس بیٹھا ہو۔ کہتے ہیں نہیں جی مجھ سے واقعی جرم ہوا ہے۔ حضور نے پوری تفصیل پوچھی، ایسے ایسے ایسے۔ کہتے ہیں ہاں جناب اعلیٰ مجھ سے واقعی جرم ہوا۔ حضور فرماتے ہیں تم لے جاؤ اس کو، تم جا کے اس کے اوپر حد قائم کرو۔ میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے جرم کا گواہ کوئی نہیں۔ آئے یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں جملہ آخر میں جب بولوں گا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ میرے قریب کتنے اس انسانیت کے محسن بن کے آئے۔ جب صحابہ لے گئے، جب ان کو سنسار کرنے لگے، جب ان کو پتھر لگے تو وہ ان کے بھاگنے لگے، پھر صحابہ نے ان کو پکڑ کے باندھا، پھر پتھر مارے، جب سنسار ہو گئے تو رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے۔ کسی نے کہا حضور وہ جب ہم نے اس کو باندھا، جب جناب سرکار ہم نے اس کو بٹھایا، پتھر مارنے لگے، جب پتھر مارے تو وہ بھاگ اٹھا، جب وہ بھاگا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے ہم نے جناب اس کو رسیوں سے باندھا اور سنسار کیا۔ اتنی بات حضور نے سنی تو رسول اللہ رو پڑے، کہنے لگے ارے بھاگتا تھا تو جانے دیتے، اس کے جرم کا تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا، ارے اس کے جرم کا تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا، وہ اور اس کے مالک کا معاملہ تھا، تم نے اس کو مارا کیوں؟ ذرا غور کیجئے، اسلام میں ایک یہ مثال ملتی ہے، دوسری ایک اور مثال ملتی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت آ کے کہتی ہے مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے، جب حد جاری کی جاتی ہے حضرت علی فرماتے ٹھہریے عمر، ہو سکتا ہے یہ عورت حاملہ ہو، جرم اس کا ہے، اس کے بچے کا تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے 3 مہینے انتظار، جب حمل ظاہر ہو گیا، بچے کی پیدائش تک انتظار، بچہ پیدا ہوا وہ پھر آ گئی، پھر کہا ذرا ٹھہرو 2 سال دودھ کون پلائے، دودھ پلاؤ۔ جب دودھ جناب اعلیٰ دودھ کی مدت ختم ہو گئی، جب واپس آئی تو وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا، وہ پھر آئی تو پھر بھی کہا گیا تیرے بچے کی کفالت کون کرے گا؟ ایسے لمحات میں وہ عورت رو پڑی کہ اتنے میرے بھائیوں میں کوئی ایک بھی میرا بھائی نہیں جو میرے بچے کو پال لے تاکہ اس کی بہن پاک ہو جائے، رب کے سامنے حساب میں نہ جائے کہ اپنے جرم کا بوجھ لے کے چلی جائے، پھر جا کے اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے اسلام آپ کی جانیں بچاتا ہے، اسلام آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جو انسان کو تنہائی کے اندر بھی اللہ کی طرف راغب کر دے، اس کے مالک سے متوجہ کر کے جوڑ دے، اس کے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کر دے۔ یہی بات کہ امیر المجاہدین کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے، یہی بات فرماتے فرماتے آنکھیں بند کر گئے۔ وہ مسلمانوں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس نوجوان قوم کو جو بڑی تعداد میں اس محفل میں بیٹھی ہے، جس کو بڑی جناب اعلیٰ مقدار میں بابا جی نے حضور سے جوڑ دیا، رسول اللہ سے جوڑ دیا، بابا جی یہی کہتے ہیں اس قوم کے ہاتھوں سے گیند بلا لے کے اللہ کا قرآن دے دو، رسول اللہ کا فرمان دے دو، رسول عربی کی حدیث دے دو، اسے بتاؤ اب بلہ تیر اور شیر نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا 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 تاجدار ختم نبوت